بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور بے پہا احسان سے ہم آج اپنی پہلی کلاس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، قرآن کو سیکھنے کے لیے جس علم کا سیکھنا ضروری ہے اس علم کو علم التجوید کہتے ہیں۔ علم التجوید کیا ہے، اس کا لغوی معنی کیا ہے اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، یہ سیکھنا سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ ہم سیکھ لیتے ہیں علم التجوید۔ قرآن کو سیکھنے کے لیے جس علم کا سیکھنا ضروری ہے اس علم کا نام ہے علم التجوید۔ اب تجوید کا معنی کیا ہے یہ ہم سمجھتے ہیں۔ تجوید کا لغوی معنی کہ لغت میں تجوید کو کیا کہتے ہیں۔ تجوید کا لغوی معنی ہے عمدہ بنانا یا حسن پیدا کرنا۔ یہ تجوید کا لغوی معنی ہے کہ لغت کے اعتبار سے تجوید کا معنی ہوگا عمدہ بنانا یا کسی چیز میں حسن پیدا کرنا۔ اب ہم آتے ہیں تجوید کی اصطلاحی تعریف، یعنی علم التجوید کی اصطلاحی تعریف کیا ہوگی۔ تجوید کی اصطلاحی تعریف، تجوید کی اصطلاحی تعریف ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور اس کی تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ جی محترم سامعین و ناظرین، علم التجوید کی اصطلاحی تعریف آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہوئے ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور اس کی تمام صفات کے ساتھ اس حرف کو ادا کرنا۔ ہم سیکھتے ہیں مخرج کسے کہتے ہیں۔ چونکہ علم التجوید کی اصطلاحی تعریف پڑھتے ہوئے سیکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا، تو ہم سیکھتے ہیں کہ مخرج کسے کہتے ہیں۔ مخرج مخرج کا لغوی معنی، مخرج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ، یعنی حروف تہجی میں سے ہر حرف وہ منہ کے جس حصے سے ادا ہوگا اس حصے کو اس حرف کا مخرج کہیں گے۔ جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں ایگزٹ پوائنٹ، جیسے کمرہ جماعت ہوتا ہے، کمرہ جماعت کا جو ایگزٹ پوائنٹ ہے وہ اس کا ڈور ہوا کرتا ہے یا دروازہ ہوا کرتا ہے، تو کمرہ جماعت کے جو نکلنے کی جگہ ہے وہ دروازہ ہے، تو ہم کہیں گے کہ کمرہ جماعت کا مخرج جو ہے وہ دروازہ ہے۔ اسی طرح حروف تہجی میں سے ہر حرف
جو منہ کے جس حصے سے نکلتا ہے اس حصے کو اس حرف کا مخرج کہتے ہیں۔ تو مخرج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ ہم اس کے بعد ہم سیکھ لیتے ہیں مخرج کی اصطلاحی تعریف۔ اسی طرح ہم نے علم التجوید کی اصطلاحی تعریف میں پڑھا تھا کہ ہر حرف کو اس کی صفات کے مطابق ادا کرنا۔ صفات کہتے ہیں کہ حرف کو ادا کرتے ہوئے اس کو موٹا پڑھا جائے گا، یا اس حرف کو باریک ادا کیا جائے گا، یا کبھی اس کو جو ہے وہ منہ کے جس حصے سے جس طریقے سے نکالا جائے گا وہ اس حرف کی صفات ہیں۔ یعنی حرف کو باریک پڑھنا یا حرف کو موٹا پڑھنا یہ اس حرف کی صفات اور اس حرف کے ادا کرنے کی کیفیت ہے۔ تو اس لیے علم التجوید کی اصطلاحی تعریف میں ہم نے پڑھا کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا اور اس حرف کو اس کی صفات کے مطابق ادا کرنا، یعنی حرف کو موٹا پڑھنا یا حرف کو باریک پڑھنا یہ حروف کی صفات میں سے ہوگا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اور اسی طرح علم التجوید پڑھتے ہوئے جو اصطلاح یا جو لفظ بار بار استعمال ہوگا یا ہوتا ہے، ان الفاظ میں سے ایک لفظ ہے تلاوت کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ تو تلاوت کا لغوی معنی کیا ہے اس کو بھی ہم سیکھتے ہیں۔ جی تو ہم سیکھتے ہیں تلاوت کا لغوی معنی۔ تلاوت کا لغوی معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا یا پیروی کرنا۔ تلاوت کا لغوی معنی ہوگا پیچھے پیچھے چلنا یا پیروی کرنا۔ اسی طرح تلاوت کی اصطلاحی تعریف، ہر وقت انسان تلاوت کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، تو ہمیں یہ بھی سیکھنا ہے کہ تلاوت کا لغوی معنی اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ یعنی جب بھی آپ اپنے بیٹوں کو یا اپنے کسی عزیز و اقارب کو یا کسی اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں بولتے ہیں کہ جی قرآن مجید کی تلاوت فرما دیں، تو تلاوت کا بیسیکلی ہمیں معنی آنا چاہیے کہ تلاوت کا معنی کیا ہے۔ تلاوت کا لغوی معنی تو میں نے لکھ دیا کہ پیچھے پیچھے چلنا یا پیروی کرنا۔ اب تلاوت کی اصطلاحی تعریف سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے قرآن مجید کو تجوید کے قواعد، دو ضوابط کے مطابق پڑھنا۔ یعنی جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، قرآن مجید کو پڑھیں گے، تو پڑھتے ہوئے قرآن مجید کو تجوید کے قواعد اور تجوید کے ضوابط کے مطابق پڑھنا، یعنی تجوید کے قواعد کو فالو کرتے ہوئے اور ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ یہ تلاوت کی اصطلاحی تعریف ہے۔ قصہ مختصر کہ تلاوت کا معنی یہ ہوا کہ قرآن مجید کو تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھنا، یعنی جب آپ کسی کو کہیں گے کہ قرآن مجید کی تلاوت فرمائیے، دوسرے لفظوں میں آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت تجوید کے قواعد کے مطابق فرمائیے۔ امید ہے کہ سامعین و ناظرین آپ کو تلاوت کا لغوی اور تلاوت کا اصطلاحی معنی یہ سمجھ آ چکا ہوگا۔
جس طرح ہر علم کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، موضوع سے مراد ہے کہ وہ علم سارا کا سارا اسی کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے۔ جیسے ریاضی کا سارا علم جو ہے یہ حساب کتاب کے گرد گھومتا ہے۔ ریاضی کا میتھ کا موضوع یہ گنتی ہے، اعداد ہے، حساب کتاب ہے۔ اسی طرح ہر علم کا ایک موضوع ہوا کرتا ہے، اور علم التجوید کا بھی ایک موضوع ہے۔ تو علم التجوید کا موضوع ہم سیکھ لیتے ہیں کہ ہم علم التجوید میں سیکھتے کیا ہیں۔ علم التجوید کا موضوع، علم التجوید میں ہم بحث کرتے ہیں حروف تہجی، یعنی علم تجوید کا موضوع ہے حروف تہجی، الف سے لے کر یا تک یہ حروف تہجی ہیں۔ انہی 29 حروف کے ارد گرد ہی یہ سارا علم التجوید گھومتا ہے۔ اور اسی طرح ہر علم کا سیکھنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ہر علم کو سیکھنے کی کوئی نہ کوئی غرض اور غایت ہوتی ہے۔ تو علم التجوید کو سیکھنے کی غرض و غایت کیا ہے جی؟ علم التجوید کو سیکھنے کی غرض و غایت کہ اس کو ہم سیکھیں گے تو ہمیں کیا، ہمارا مقصد کیا ہوگا، ہمیں حاصل کیا ہوگا۔ تو علم التجوید کو سیکھنے سے ثواب دارین، یعنی جو ہم ہر وقت اپنی ہر نماز میں، ہر دعا میں ہر مسلمان مانگتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما۔ تو قرآن مجید کو سیکھنے کا مقصد ہمارا کیا ہوگا جی؟ ثواب دارین، کہ ہمیں دین اور دنیا دونوں میں فائدہ حاصل ہو۔ اور انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کو سیکھنے سے، اس کو پڑھنے سے اللہ رب العزت بے شمار فوائد عطا فرماتے ہیں، اور دین و دنیا کی تمام بھلائیاں جو ہیں وہ اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ جی، تو آج کا ہمارا جو لیسن اور سبق ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اختتام کو پہنچنے سے پہلے میں اپنے آج کا جتنا ہمارا سبق ہوا ہے اس کا ریویو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم نے علم التجوید، جو قرآن کو بیسک سیکھنے کے لیے جو علم ہے، جس علم کو ہم نے سیکھنا ہے اس علم کا نام ہے علم التجوید۔ علم التجوید میں ہم نے سیکھا تجوید کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ تجوید کا لغوی معنی ہے عمدہ بنانا یا حسن پیدا کرنا۔ تجوید کا اصطلاحی معنی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا اور اس کی صفات کے مطابق ادا کرنا۔ اسی طرح ہم نے سیکھا تلاوت کا لغوی معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا، اور تلاوت کا اصطلاحی معنی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے تجوید کے قواعد و ضوابط کے مطابق قرآن مجید کو پڑھنا۔ اسی طرح ہم نے ایک ٹرم استعمال کی مخرج کی۔ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، یعنی کہ حروف تہجی جو ہیں 29 عربی حروف الف سے لے کر یا تک، یہ تمام کے تمام 29 حروف منہ کے کسی نہ کسی حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور ہر حرف منہ کے جس حصے سے ادا ہوگا وہ حصہ اس حرف کے لیے مخرج ہوگا، یعنی کہ اس حرف کے نکلنے کی جگہ ہوگی۔ اسی طرح آج ہم نے پڑھا کہ علم التجوید کا موضوع کیا ہے۔ علم التجوید کا موضوع ہے حروف تہجی، یعنی پورے کے پورے علم التجوید میں ہم ان 29 حروف کو ہی سیکھتے ہیں کہ ان کا مخرج کیا ہے، کب کس حرف کو کیسے کر کے پڑھا جائے گا، باریک پڑھا جائے گا یا موٹا پڑھا جائے گا، یا یہ حرف منہ کے کس حصے سے ادا ہوگا۔ اسی طرح ہم نے پڑھا علم التجوید کی غرض و غایت اور علم التجوید کو سیکھنے کا مقصد کیا ہے۔ تو پیارے اور محترم ناظرین و سامعین، کہ علم التجوید کی غرض
اور غایت یا اس کو سیکھنے کا مقصد جو ہے وہ ہے ثواب دارین، فلاح دارین، کہ ہمیں اللہ رب العزت ہمیں اس کو سیکھنے سے اور اس کو پڑھنے سے، اس کے احکامات پر عمل کرنے سے اللہ رب العزت ہمیں دین اور دنیا دونوں میں تمام قسم کی بھلائیاں عطا فرمائیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنے اگلے اور دوسرے سبق کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔